قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 45 میں سورۃ الطارق آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. کلمت فَلْيَنظُر جو کہ لام پہ جزم ہے تو ہم لام کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الضا ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جو کہ حرف الضا حروف التفخیم میں سے ہے تو غنہ بھی تفخیم سے ادا کریں گے، کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے، وہ چاہے تفخیم ہو یا ترقیق ہو. تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. فَلْيَنظُرْ. آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم را کو ہلکے سے پڑھیں گے. کلمت الانسان یہاں بھی جو کہ نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین آتی ہے تو یہاں حکم ہے اخفاء، کیونکہ سین حروف الاخفاء میں سے ہے. تو ہم غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت مما یہاں میم پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے، لیکن دھیان رہے ہم اپنی آواز لمبی نہیں کرتے تاکہ مد الف نہ ظاہر ہو. مما خلق. کلمت خلق یہاں حرف الخاء ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. لام حروف الترقیق میں سے ہم اسے بھاری آواز میں نہیں پڑھیں گے، تفخیم سے نہیں. آخری میں قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم قاف کو تفخیم سے پڑھیں گے. تو خا کو تفخیم سے اور لام کو ترقیق سے، آخری میں قاف کو پھر سے تفخیم سے. خلق. جو کہ ہم قاف پہ رکیں گے تو اس پہ ہوا جزم، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں حکم ہے قلقلہ. خلق. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. کلمت خلق اس کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. کلمت من ما یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف المیم آتی ہے کلمت ما میں. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، کیونکہ میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا. تو ہم یہ نون کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مِن مَاءٍ. کلمت مَاءٍ یہاں مد ہے، مد واجب متصل. ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں جو کہ حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف الدال آتا ہے کلمت دافق میں، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ماء دافق. کلمت دافق یہاں بھی آخری میں ہم قاف پہ رکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے اور قاف کو تفخیم سے پڑھیں گے. دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. کلمت یخرج میں یہاں بھی جو کہ حرف الخاء ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں مطلب تفخیم سے پڑھیں گے. جو کہ را پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے، جیم پہ بھی پیش ہے تو ہم را کو اور جیم کو دونوں کو پیش سے پڑھیں گے. من بینی یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الباء آتا ہے کلمت بینی میں. یہاں چھوٹی سی میم بھی ہے، اس کا معنی ہے یہاں حکم الاقلاب ہے. اقلاب کا معنی ہے پلٹ دینا یا بدل دینا. تو ہم یہ نون کو میم میں پلٹ کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من بینی جو کہ بینی کے آخری میں نون پہ زیر ہے تو اس کا دھیان رہے ہم نون کو زیر سے پڑھیں گے. کلمت الصلب میں یہاں حرف الصاد ہے اور اس پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھیں گے جو کہ وہ حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم منہ پھلا کے اور بھاری آواز میں صاد کو ادا کریں گے.
لام پہ جزم ہے، دھیان رہے لام حروف القلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہم لام کو نہیں ہلائیں گے بلکہ اس کو جزم سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ الصلبی۔ کلمت الترائب میں یہاں بھی جو کتاب پہ تشدید ہے 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے۔ را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ جو کہ اس کے بعد مد ہے تو ہم مد کو بھی تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ مد اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے۔ یہاں مد واجب متصل ہے، ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں ہم با پہ روکیں گے تو اسے ہلائیں گے کیونکہ یہاں با کا حکم ہے قلقلہ۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ کلمت انہو، یہاں الف کے نیچے زیر ہے، ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے جو کہ حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، لہذا حمزہ کو وہیں سے پڑھنا ہے۔ پھر نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے۔ یہاں ہاں پہ یہ علامہ ہے الٹا پیش، مطلب یہاں حکم صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ انہو علی۔ کلمت علی میں یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے۔ کلمت رجعہ، یہاں جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ پھر جیم پہ جزم ہے، یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ، ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ راجعہ، جو کہ عین کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے ہم عین کو زیر سے ادا کریں گے۔ آخری میں یہاں ہاں کے نیچے چھوٹا سا مد ہے، یہاں بھی مد صلہ صغرا ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ رجعہ لقادر۔ کلمت لقادر جو کہ لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ پھر یہاں حرف القاف ہے جو کہ قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، یہاں بھی قاف کو ہم تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے۔ جو کہ اس کے بعد مد الف ہے تو یہاں بھی مد کا حکم ہے تفخیم کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے جو کہ اس سے پہلے حرف القاف ہے، لہذا ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ لقادر۔ آخری میں را کا حکم ہے ترقیق، اگر ہم اس پہ روکیں گے تو، کیونکہ جب اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے اور اس سے پہلے والا حرف ہے دال اور اس کے نیچے زیر، لہذا را کا حکم ہے ترقیق۔ لقادر انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر۔ کلمت تبلا میں یہاں بھی با کا حکم ہے قلقلہ، ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ تبلا۔ کلمت السرائر میں یہاں جو کہ سین پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر سین کو ادا کرنا ہے۔ را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ یہاں مد واجب متصل ہے، ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں ہم را پہ روکیں گے تو اس کا حکم ہوگا ترقیق، ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، لیکن اگر یہ آیت کو اگلی والے آیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا حکم ہے تفخیم۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ کلمت فما له یہاں جو کہ لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے ہم لام کو زبر سے ادا کریں گے۔ جو کہ ہا پہ یہاں بھی یہ علامہ ہے الٹا پیش، یہاں بھی مد صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ من قوة، یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف القاف آتا ہے، یہاں حکم ہے اخفاء، جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ دھیان رہے یہاں غنہ تفخیم سے ہوگا کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے، جو کہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیما و ترقیقا، تو ہم تفخیم سے یہ غنہ کو ادا کریں گے۔ من قوة۔ کلمت قوة میں واو پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم واو کو پڑھیں گے۔ آخری میں تاء مدورہ ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف الواو آتا ہے۔ کلمت ولا، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، لہذا یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ قوت ولا۔ کلمت ناصر، یہاں صاد کا حکم ہے تفخیم کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر۔ اب آپ سورۃ الطارق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے. وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. وفی الختام سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.